بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستو، جس طرح انسان پڑھ پڑھ کے بہت کچھ سیکھتا ہے، اسی طرح انسان پھر پھر کے بھی بہت سیکھتا ہے. علوم صرف کتابوں میں نہیں ہے، علوم زمانے کے دھکوں اور زمانے کی ٹھوکروں اور در بدر کے دھکوں میں بھی رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ زمین میں پھرنے کا حکم دیا ہے. قل سیروا فی الارض افلم یسیروا فی الارض، پھرو، پھر کے دیکھو. تو بہت سی چیزیں انسان کو سفروں سے سمجھ میں آتی ہیں. حج کے اس مبارک اور مقدس سفر میں، جو کہ ایک فریضہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اور تعلق بنانے اور بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے تعلق بڑھانے کا اور تعلق بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں تو ہم اللہ کا نام سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن جب ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے طے کر کر، لاکھوں روپے لٹا کر جب انسان کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اسے اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. بڑے بڑے پتھر دل، بڑے بڑے پتھر دل، بڑے بڑے خوش قسم کے لوگوں کو ہم نے بیت اللہ کے پاس پہنچ کر، بیت اللہ کو پہلی نظر دیکھ کر ان کو بچوں کی طرح بلکتے دیکھا ہے. چاہے کتنا کمزور ایمان ہو، کتنا گناہ گار ہو، کتنا خطا کار ہو، کتنا سیاہ کار ہو، لیکن جب وہ
احرام کی چادریں اوڑھ کر ملنگوں کی حیثی بنا کے کعبے میں داخل ہوتا ہے، مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے اور مطاف میں پہنچتا ہے اور بیت اللہ کی عظیم الشان صورت اس کے سامنے آتی ہے تو ایک دفعہ آدمی دہل جاتا ہے اور گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی اس وقت اس کی فیلنگ ہوتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے پاس ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں۔ یہ کسی صاحب کشف بزرگ کی کیفیت نہیں بتا رہا ہوں میں، گناہ گار سے گناہ گار، سیاکار سے مسلمان۔ اللہ جب وہاں پہنچتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے میں اپنے پروردگار کے پاس آیا ہوں، میں اپنے اللہ کے پاس آیا ہوں۔ اسی طرح جب انسان مدینہ منورہ کی طرف چلتا ہے اور روضہ اقدس کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مسجد نبوی کی طرف نہا دھو کے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کے درود پڑھتا ہوا، نگاہیں جھکاتا ہوا، اندر ہی اندر میں سرکار کی محبت میں سرکار کی محبت میں گنگناتا ہوا، درود پاک پڑھتا ہوا جب مسجد نبوی کی طرف چلتا ہے، جو ہی مسجد نبوی کے اندر قدم رکھتا ہے تو گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں حضور کے پاس آ گیا ہوں۔ ساری زندگی جن کے ارشادات سنے اور پڑھے، جن کے نام نامی کو میں سنتا رہا اور جن کے نام نامی کے سننے سے میرے دل میں ان کی عظمت اور محبت بڑھتی رہی، آج ان کے روزے کی زیارت کا وقت ہے۔ اور سینکڑوں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں تھی، ان کے سروں پہ پگڑی ٹوپی نہیں تھی، انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں، کوئی دیندار ہیں، کوئی ان کا دین سے واسطہ ہے، لیکن جو ہی وہ سرکار کے روزے کے قریب جاتے ایسے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، ایسے بل بلا کے روتے ہیں، ایسے اپنے دکھ درد آپ علیہ السلام کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھ کے تڑپ جاتا ہے۔ تو حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے تعلق بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج کرو پھر عمرے کے لیے چلے جاؤ، پھر آ جاؤ پھر حج کے لیے چلے جاؤ، پھر آ جاؤ پھر عمرے کے لیے چلے جاؤ، پھر آ جاؤ پھر حج کے لیے چلے جاؤ، پھر آ جاؤ پھر عمرے کے لیے چلے جاؤ۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پہ حج کرو، پے در پہ عمرے کرو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس سے تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، تم پاک صاف زندگی گزارنے لگ جاؤ گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ تمہاری محتاجی، تمہارے فقر، تمہارے معاشی کمزوری کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مالی لحاظ سے مضبوط کر دے گا۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ
حج عمرے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، نہیں، حج تو غربا بھی کرتے ہیں اور عمرے تو غریب بھی کرتے ہیں۔ وہ نہیں کرتے جن کے پاس پیسہ بہت ہو، وہ کرتے ہیں جن کو اللہ بلاتا ہے۔ حج وہ کرتا ہے جس کو کون بلاتا ہے؟ اللہ۔ عمرہ کون کرتا ہے جس کو کون بلاتا ہے؟ اللہ۔ جنہیں اللہ بلاتا ہے، جنہیں حضور یاد کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں۔ اس کا پیسے سے کوئی واسطہ نہیں۔ پیسے والوں کو حضور یاد کریں گے تو پیسے والے جائیں گے، غریبوں کو حضور یاد کریں گے تو غریب جائیں گے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بار بار قبولیت والی حاضریاں عطا فرمائے۔ آمین۔ اس عاجز نے آپ سب کے لیے مسلسل ہر موقع پر بہت دعائیں کی ہیں۔ ملتزم پہ جانے کا موقع ملا تو وہاں بھی بیت اللہ سے چمٹ کے آپ سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری کا موقع ملا تو وہاں پہ بھی ہر دفعہ بار بار، ہر دفعہ تو نہیں کہہ سکتے، بار بار آپ سب کے لیے سلام بھی عرض کرتا رہا، دعا بھی کرتا رہا۔ ریاض الجنت میں جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا، اور ہر جگہ آپ کو، عرفات میں آپ حضرات کے لیے بہت دعائیں کی، مزدلفہ میں آپ حضرات کے لیے دعائیں کی، منی میں بھی آپ حضرات کے لیے دعائیں کی۔ آپ حضرات سے مراد جو آتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ جو کبھی بھی ناغہ نہیں کرتے، جو آتے رہتے ہیں، جو ملتے رہتے ہیں، اور جو بیعت ہیں، جو سلسلے میں داخل ہیں، جن سے محبت ہے، جن کو محبت ہے، ان سب کے لیے دعا کرتے رہے۔ امت کے لیے تو دعا مستقل کرتے رہے، لیکن آپ حضرات جو تعلق والے ساتھی ہیں ان کے لیے ہر جگہ دعا کرتے رہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، انسان کتابوں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، سفروں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اس سفر سے کچھ باتیں سیکھنے کو ملی، اس لیے انسان کو ہمیشہ طالب علم بن کر زندگی گزارنی چاہیے، سیکھنے کی نیت رکھنی چاہیے۔ جب آدمی سیکھنے کی نیت رکھے تو اس کو بہت کچھ سیکھنے کے مواقع اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سیکھنے والا ہونے کی نیت ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت اور عافیت دے، وہ ایک مثال دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، جس گاڑی کے آگے کی طرف گتا لگا ہوا ہو اور اس پہ لکھا ہوا ہو دی لرنر، سیکھنے والا، تو اگر اس گاڑی کے ڈرائیور سے ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا چالان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے لکھا ہوا ہے میں تو سیکھنے والا ہوں۔ لرنر یعنی سیکھنے والا، میں سیکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا کرتے تھے، ساری زندگی سیکھنے والا بن کر چلو تو کوتاہیوں پہ پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر سیکھے ہوئے بن کر زندگی گزارو گے تو بات بات پہ چالان ہوں گے، ہر غلطی پہ پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ سے بچنے کا ایک آسان سا نسخہ ہے یہ۔ آدمی ہمیشہ کہے کہ سیکھ رہا ہوں، اسی نیت سے رہے، اسی کیفیت سے رہے، اپنے آپ کو سیکھا ہوا، سدھرا ہوا، بنا ہوا، سنورا ہوا، پہنچا ہوا کبھی بھی نہ سمجھے، ہمیشہ سمجھے کہ میں تو سیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ اللہ، تو
اس سفر میں ایک تو یہ چیز نظر آئی جس کا مشاہدہ ہوا، وہ یہ کہ امت مسلمہ ابھی مری نہیں ہے، امت مسلمہ ابھی مری نہیں ہے۔ اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے نبی کے چاہنے والے ابھی ختم نہیں ہوئے، بھری پڑی ہے دنیا، بھری پڑی ہے دنیا۔ وہ جو آس پاس کی بے دینی، بدکاریاں، برائیاں، بے پردگی، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، نوجوان نسل کی بے راہ روی سے جو طبیعت میں مایوسی آئی ہوئی تھی، اس سفر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مایوسی کے کالے باطل دل دماغ سے ہٹا دیے کہ نہیں، ابھی دین مٹا نہیں، ابھی دین باقی ہے، اور ابھی امت مسلمہ کے دل سے اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو مٹایا نہیں جا سکا۔ ساری دنیا کا کفر اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے ان کے دلوں سے اللہ کا نام نکال دیا جائے، اللہ کی محبت کو نکال دیا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے، لیکن اب تک وہ اس میں بالکل ناکام ہیں، وہ اس بارے میں نہیں کر سکے، بس تھوڑا بہت ظاہری طور پر ان کو بھٹکا دیا ہے، ان کو برائیوں میں لگا دیا ہے، لیکن ابھی بھی امت مسلمہ اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بہت محبت رکھتی ہے، چنگاری ہے مگر وہ دبی ہوئی ہے، بس اس کو پھونک کر ذرا بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اس بات کا مشاہدہ قدم قدم پہ ہوا۔ بیت اللہ شریف جاتے تھے تو بعض دفعہ مسلسل سفر اور پھر طبیعت کی کمزوری اور پھر کھانا نہ کھایا ہوا ہونا اور مزاج کا کھانا نہ ملنا اور نیند نہ آنا، نیند کا پورا نہ ہونا، یہ چیزیں بعض دفعہ کیفیت کے گھٹنے بڑھنے میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو بعض دفعہ کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ طبیعت میں مزہ نہیں ہوتا تھا اور طبیعت بجھی بجھی سی ہوتی تھی، لیکن بعض دفعہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، طبیعت بجھی ہوئی ہے، لیکن ایک بالکل عام سا آدمی، دیندار بھی نہیں، ایک عام سا آدمی اس پر بیت اللہ کی کیفیات کو طاری ہوتا دیکھ کر، اس کی رقت کو دیکھ کر، اس میں اللہ پاک کی محبت کو دیکھ کر، اور اللہ پاک سے اس کی باتیں اور اس کا بیت اللہ کے پردے سے چمٹ کر بلک بلک کے رونے کو دیکھ کر ایسے کیفیت جیسے بحال ہو جاتی تھی، جیسے کسی ایک گنہگار سالک کو کسی شیخ کامل کے پاس جا کر، اس کو دیکھ کر، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے اندر کی صفائی ہو جاتی ہے نا، اس کی کیفیت بحال ہو جاتی ہے، اس کے دل میں دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اجاگر ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت ایک عام سے عام، گنہگار سے گنہگار، جو بظاہر دیندار بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، اس کی کیفیت کو دیکھ کر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ابھی شمع بجھی نہیں ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ آیت سمجھ میں آ رہی تھی، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس نور کو جلا کے رکھنا ہے۔ اتنا انٹرنیٹ
کی واہیات اور اس کی بدکاریاں، اس کی برائیاں، اس کی نجاستیں، غلاظتیں، اور اتنی کفر کی محنت، اس کے باوجود بھی لاکھوں انسان دو چادریں اوڑے ملنگوں کی طرح سے، جن میں ارب پتی بھی، کروڑ پتی بھی، اور انتہائی درجے کے مالدار بھی، جن کو کبھی دھوپ نہیں لگتی تھی، جن کے پاؤں کبھی ننگے نہیں ہوئے، ننگے پاؤں یوں ملنگوں کی طرح بیت اللہ کے چکر لگا رہے، جبکہ ایک ایک چکر 1-1 کلومیٹر کا بن رہا تھا، لیکن ایسی بشاشت کے ساتھ لبیک لبیک پڑھتے ہوئے وہ چکر لگا رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ اس پہ ابھی باطل کا اثر نہیں ہوا۔ حج کا سفر مشقت کا سفر ہے، بہت مشقت کا سفر ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں جذبہ اللہ اور اس کے نبی سے عشق کی کیفیات کی وجہ سے ان کے لیے بالکل آسان سا ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہی مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف کی طرف جانا ہوا تو ایک شخص جس کی دونوں ٹانگیں مصنوعی، لکڑی کی ٹانگیں، دونوں ٹانگیں مصنوعی ٹانگوں کے ساتھ 19 لاکھ کا مجمع تو وہ ہے جو سرکاری کاغذوں میں موجود ہے، اور اتنا ہی مجمع اور اتنی بڑی تعداد وہاں حج کرنے گئی ہوئی ہے، اور رش تو اتنا تھا کچھ نہ پوچھو، اس کے باوجود بھی اتنے رش میں، اتنی تکلیف میں، اتنی گرمی میں، اتنی دھوپ میں مصنوعی ٹانگیں پہنی ہوئی ہیں، اور بڑی بشاشت کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اور اللہ کی محبت میں ایسا مست تھا، نہ اسے دائیں کی خبر تھی نہ بائیں کی خبر تھی۔ اور ایسے بہت نظر آئے جن کے دونوں طرف بے ساکیاں تھیں، ان بے ساکیوں کے سہارے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ہزاروں کے مجموعوں میں یوں بھچے ہوئے تھے، اور کوئی طبیعت میں گرانی نہیں، بشاشت کے ساتھ ان بے ساکیوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے اور پھر رہے تھے، اور وہاں حجاج کرام کو روزانہ کم از کم 10-15 کلومیٹر تو آرام سے چلنا پڑتا تھا روزانہ، کبھی 25-30 کلومیٹر بھی بن جاتے تھے، اتنا چلنا پڑتا تھا وہاں پہ۔ اب بتائیے بے ساکیوں کے سہارے چلنے والا، اس کے لیے 15 کلومیٹر 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر چلنا کوئی آسان ہے؟ لیکن ایسی بشاشت کے ساتھ وہ چل رہے تھے۔ ایسے بھی بہت سے ملے جو بیچارے معذور، مجبور، محتاج، بیمار، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے، گردن لٹکی ہوئی ہے، گردن بھی نہیں اٹھا سکتے، بس ان کے بچے ان کو ویل چیئر پہ بٹھائے گھما رہے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عمر ہسپتالوں میں ایمرجنسی وارڈوں میں پڑے رہنے کی تھی، یہ عمر ان کے ایئر کنڈیشن کمروں میں پڑے رہنے کی تھی، لیکن اللہ پاک سے عشق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جب دل میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے بڑی سے بڑی مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بوڑھی بوڑھی عورتوں کو دیکھ کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا طواف کے دوران، بوڑھی بوڑھی عورتیں ایسی جو چل بھی نہیں سک رہی، بیچاری یوں لڑکھڑاتی ہانپتی پسینے سے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں اور چل رہی ہیں، اور پتہ نہیں اپنی سمجھ کے مطابق کیا کیا دعائیں مانگ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وظیفے پڑھ رہی ہیں۔ یہ سارے مناظر دیکھ کر اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ اور اس کے نبی کے ماننے والے ابھی مرے نہیں، ابھی بڑی دنیا ہے جو اللہ پہ مر مٹنے کو تیار ہے، اللہ کے نبی کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہے۔ دوسری چیز جس کا شدت سے احساس ہوا
بہت سی چیزیں دیکھ کر اور ان میں غور کر کے کہ جس دور میں ہم چل رہے ہیں یہ دور غفلت کا نہیں ہے. جو مسلمان اس دور میں غفلت کے ساتھ چل رہا ہے یہ بہت پچھتائے گا. جو مسلمان اس دور میں غفلت کے ساتھ چل رہا ہے وہ بہت پچھتائے گا. غفلت سے مراد اس کو اس کی فکر ہی نہیں کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں، اس کا شوق ہی نہیں کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں، اس بات کی فکر ہی نہیں کہ میں، میرا گھر، میرے اہل و عیال کس طرح اللہ کے نام پہ مٹنے والے بن جائیں، اس کی فکر ہی نہیں. بس اس کی ساری فکریں اسی پر محدود ہیں کہ روٹی ہو، گھر کے لیے راشن ہو، اور بجلی کا بل ہو، اور گیس کا بل ہو. گرمیاں بہت ہیں، سولر بھی ہو، ایئر کنڈیشن بھی ہو، اور یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ، اور چھوٹے چھوٹے مسئلے جو دنیا میں ہر ایک کو پیش آتے ہیں. بس انہی مسئلوں کے گرد اس نے اپنی فکروں کو گھما رکھا ہے، اور اس بات کی اس کو فکر نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے، اور میں کیسے اللہ پاک کو راضی کروں، میں کیسے اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ لگا دوں، اس کی فکر نہیں ہے. یہ دور اس بات کا ہے، یہ اس دور کا تقاضا ہے، اس دور کا تقاضا ہے، یہ امر حال ہے، یہ آج کے زمانے کا حکم ہے، یہ آج کے زمانے کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اللہ پاک کے نام پر جان دینے کے جذبے سے زندگی گزارے. کیا مطلب؟ اگر اللہ پاک کے نام پر جان دینے کا مطالبہ ہو تو پھر پس و پیش نہ کرے، یہ نہ کہے کہ یار اصل میں میں بہت مصروف آدمی ہوں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی اور نہیں کمانے والا، میرے اتنے بچے ہیں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. ایسا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام پہ جان دینے کا مطالبہ ہو تو پھر یہ کوئی عذر پیش نہ کرے، کوئی چیز اس کے لیے مانع نہ ہو، بلکہ اپنی جان اللہ پاک کے نام پہ قربان کر دے. حرمین ساری دنیا کا مرکز ہے، ساری دنیا وہاں آتی ہے، ساری دنیا وہاں آتی ہے، ہر مسلک وہاں آتا ہے، ہر فرقہ وہاں آتا ہے، ہر وہ آدمی آتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے. اس عقیدے کے تمام لوگ وہاں آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس آنے والی ساری امت اور امت کے حالات کو دیکھ کر اس بات کا دل میں شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ ہم بہت غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، وقت بہت قریب آ گیا ہے، زمانہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور شدید قسم کے فتنے ان قریب ظاہر ہونے والے ہیں. ہم نے تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، ہم تو اسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جیسے زندگی گزار رہے تھے. بس صبح جاؤ شام کو آؤ، صبح جاؤ شام کو آؤ، صبح جاؤ شام کو آؤ، اور شام کو آؤ تو بھی آ کے گپ شپ لگا کے اپنا ٹائم صرف کر کے، اور موبائل کو ٹائم دے کر 2-2 4-4 گھنٹے موبائل میں اپنے ضائع کر کے بس میں چپ کر کے سو جاؤ. جتنے لوگ اس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں یہ عنقریب پچھتائیں گے، عنقریب پچھتائیں گے، عنقریب پچھتائیں گے. اور ایسے لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا. ایسے لوگ دنیا میں بھی اپنے آپ کو ملامت کریں گے کہ ہائے ہم نے اس کی تیاری کیوں نہ کی، اور مرتے ہی ان کو اس کا احساس ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک اپنے اندر کی یہ کیفیت بنائے، کیا کہ اللہ پاک کا حکم سامنے آئے گا تو بس پھر ہم کسی کے نہیں،
ہم اللہ کے ہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ اس جذبے کو پیدا کرنا ضروری ہے، یہ آج کا تقاضا ہے۔ اچھا، اب اتنا جذبہ کیسے آئے گا؟ ساری زندگی دنیا کے اسباب کو دیکھ کر گزاری، دنیا میں رہ کر گزاری، دنیا سے محبت، دنیا والوں سے محبت، پیسے کی محبت اور اپنی خواہشات سے اتنا لگاؤ ہو گیا ہے کہ ایک دم صحابہ والا جذبہ تو آنا مشکل ہے کہ مشکل نہیں؟ بھائی مشکل ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے اب یہ جو کہہ رہے ہیں ابھی ہمارے بس کا تو ہے نہیں، ہم سے تو 3 دن بھی نہیں لگتے تبلیغ میں۔ چلے کے لیے بھی کوئی ہم سے کہے چاہے کتنی زبردست تقریر کرے، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے لیکن میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا کروں، ذمہ داریاں ہی مجھ پہ اتنی ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جان دینا ہے، جان دینے کے جذبے سے جینا ہے، تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ میرے دوستو، مشکل نہیں، یہ آسان ہو سکتا ہے اگر آپ ایک کام کریں تو۔ کتنے کام کریں؟ قرآن پڑھنا ایک اجمی آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، قرآن پڑھنا ایک اجمی آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ جس کی مادری زبان سندھی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، بروہی ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، ملائی ہے، تھائی ہے، اب وہ قرآن کیسے پڑھے گا؟ قرآن تو عربی زبان میں ہے، تو بڑا مشکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمانے کے اہل اللہ اکابر علماء پہ اس کا طریقہ کھولا کہ اگر عجمی لوگ نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو بس پھر انہیں قرآن خود بخود آ جائے گا۔ اور ایسے ہی ہے، بچے نورانی قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، بغدادی قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو آگے قرآن صرف ان کا سنایا جاتا ہے ان کی غلطیاں دور کرنے کے لیے، ورنہ جو ہی نورانی قاعدہ ختم ہوتا ہے قرآن پڑھنا آ جاتا ہے۔ میں نے قرآن سارا ناظرہ نہیں پڑھا، سارا ناظرہ قرآن میرے جو استاد صاحب تھے حضرت حافظ محمد عثمان صاحب، یہاں ہمارے شہر میں متقی مسجد ہے، اس کے امام تھے، ہم نے ان کے پاس قرآن پڑھا۔ میرے بھائی مولانا ظہور صاحب نے بھی، ہم نے بھی سارا قرآن ناظرہ ان سے پڑھا۔ انہوں نے ہمیں سارا قرآن نہیں پڑھایا، بغدادی قاعدہ پڑھایا۔ اس زمانے میں بغدادی قاعدہ پڑھاتے تھے یہاں، اب نورانی قاعدہ زیادہ معروف ہے۔ بغدادی قاعدہ پڑھایا، بغدادی قاعدہ پڑھ کے جب فارغ ہو گئے تو ہمیں قرآن پڑھنا آ گیا۔ اس کے بعد 2-3 پارے صرف دہرائے اور سارا قرآن خود ہی آ گیا۔ تو اللہ پاک کے نام پہ جان دینے کا جذبہ کہ جب کبھی اللہ کا حکم آئے سب کو چھوڑ چھاڑ، یہ جا اور وہ جا، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر ہم کسی کے نہیں، پھر ہم کسی کے نہیں، پھر ہمارا کسی سے کوئی واسطہ نہیں، پھر ہم کسی کا خیال نہیں کریں گے کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ اللہ سب کا مالک ہے، جس نے ہمیں بنایا وہ اس نے ان کو بھی بنایا۔ میں اللہ کے نام پہ جب جان دوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بعد میری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کو ضرور سنبھالے گا۔ یہ صحابہ کا جذبہ ہوتا تھا، اور صحابہ کے لیے جان دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ فضائل اعمال میں، حکایت صحابہ میں اس قسم کے واقعات بھرے پڑے ہیں، آپ پڑھ لیں۔ اب یہ کیفیت پیدا کیسے ہوگی؟ اس کی مشق، یہ کیسے آسان ہو جائے اس کے لیے ایک مشق ہے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اگر آپ کریں گے آپ فائدہ محسوس کریں گے۔ آپ کے لیے اس موقع پر جب فتنے تیزی کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں اور اہل حق ایک طرف سے مڑ جائیں، اہل باطل ایک طرف سے مڑ جائیں، اہل باطل کے پاس جانے والوں کو دنیا دی جا رہی ہو، ان کو نوازا جا رہا ہو اور ان کو بہت کچھ دیا جا رہا ہو، اور اہل حق جو کہ تھوڑے سے ہوں گے اور ان کی معیشت کو کمزور کیا جا رہا ہوگا، اور ان کو فاقے اٹھانے پڑ رہے ہوں گے، ان کو پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہوں گی، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑ رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ آسان کب ہوگا؟ جب ہم ایک کام کریں گے، اور وہ بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ 5 نمازیں ہم صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ کیا شروع کر دیں؟ 5 نمازیں۔ کیا شروع کر دیں؟ 5 نمازیں صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ بتائیے، جو نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے آسان ہے مشکل ہے؟ وہ تو آپ پہلے ہی کرتے ہیں۔
لیکن ہم ایسے نہیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ کیفیت پیدا ہو، ہم اس کو بگاڑ کے ستیہ ناش کر کے پھر پڑھتے ہیں۔ اب کیسے کرنا ہے؟ وہاں پہنچنا ہے، یہ نورانی قاعدہ ہے۔ 5 وقت کی نماز قائم کرنا، پڑھنا نہیں، قائم کرنا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا کیا مطلب؟ اب کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ سب سے پہلا کام، جب بھی آپ کے کان میں اذان پڑتی ہے آپ سارے کام چھوڑ دیں، سارے کام کیا کر لیں؟ چھوڑ دیں۔ اس کی مشق کریں۔ یہ تو آسان ہے نا، یہ آسان ہے مشکل ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ جو میں نے کہا اللہ کا حکم، اللہ پاک کا حکم آیا، اللہ کی طرف سے تقاضا آیا، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ اپنی جان دے دی، اس کے مقابلے میں آسان ہے مشکل ہے؟ آسان۔ کتنا آسان ہے؟ اذان سنے چھوڑ چھاڑ مسجد پہنچ جائیں۔ مگر یہ دوسرا درجہ ہے، اس سے بھی اگلا درجہ یہ ہے کہ بلائے بغیر آ جایا کریں۔ کیسے آ جایا کریں؟ کیسے آ جایا کریں؟ جب نماز اذان کا وقت قریب ہو، وضو کر کے آ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور یہ تصور کریں زمین آسمان کے بادشاہ کے در پہ آیا ہوں۔ اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا، جب تیرا پکارنے والا پکارتا ہے پھر میں سستی نہیں کرتا ہوں، قمت مسرعا، میں جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مجیبا لمولا جل لیس لہ مثل، میں لبیک پڑھتا ہوا تیرے در کی طرف دوڑتا ہوں، اے میرے مولا تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو بے مثل بے مثال ہے۔ یہ پہلا کام کرنا ہے ہمیں، یا تو بلانے سے پہلے ہی آ جایا کریں، اور اگر بلانے سے پہلے نہیں آتے تو بلانے کے بعد تو آ جایا کریں۔ بلانے کے بعد تو یہ نہ کہا کریں کہ اللہ ابھی مصروف ہوں 10 منٹ میں آ جاتا ہوں، ابھی تو نماز کھڑی نہیں ہو رہی نا، ابھی تو 15-20 منٹ ہیں تو میں آ جاتا ہوں، ابھی ذرا مجھے کام ہے۔ اللہ سے یوں کہیں اللہ ابھی مجھے کام ہے، میں ذرا فارغ ہو کے پھر آتا ہوں۔ ایسے نہ کریں۔ اذان سنیں اور اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے دکان، گپیں، گھر بار، بیوی بچے، خواہشات، اپنے کام کاج چھوڑ کر اس بات کی مشق کریں کہ جب اللہ کے نام پہ جان دینے کا حکم آئے گا تو اس وقت بھی چھوڑنا آسان۔ بھائی جب آپ یہ چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے چھوڑنے کی بھی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی مدینہ منورہ میں اذان ہوئی تو میں نے دیکھا اذان ہوتے ہی مدینے کے بازار خالی ہو گئے، کھلی دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ مسجد کی طرف چلنے لگ گئے، فرمانے لگے ہاں یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، چاہے وہ بیچ رہے ہوں چاہے خرید رہے ہوں، اللہ کا بلاوا آ جائے تو یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے حکم پہ آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تو کہتے ہیں یہی ہیں جن کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں یہ گھڑیاں نہیں لگی ہوتی تھی مسجدوں میں،
ظہر کی نماز 1 بجے، عصر کی نماز 5:15 بجے، مغرب کی نماز اتنے بجے، عشاء کی نماز 9:15 بجے۔ صحابہ کیا ایسے نہیں تھا، اذان ہوئی ایک دم مسجد کچا کچ، سرکار تشریف لاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ یہ تو ہماری سستیوں، غفلتوں، کمزوریوں کو دیکھ کر یہ ترتیب بنا دی گئی ہے کہ بھئی 20 منٹ کا وقفہ ہے، 20 منٹ اپنے کام کاج آگے پیچھے کر کے تو پہنچی جایا کرو، لیکن ہم نہیں پہنچتے پھر بھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نماز میں یہ وصف رکھا ہے، نماز میں یہ وصف رکھا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو ساری زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے دنیا کو چھوڑنا، کوئی دنیا کو چھوڑ لے تو اس کے لیے اور موقعوں پہ بھی اللہ کے لیے سب کچھ کو چھوڑنا چھاڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، جس کی نماز اچھی نکلی اس کے سارے اعمال اچھے نکلیں گے، جس کی نماز اچھی نہ نکلی اس کے سارے اعمال خراب۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز کا باقی کاموں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ حالات کو دیکھ کر جب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ وقت ہے اس جذبے سے جینے کا کہ اللہ پاک کے نام پہ جب جان دی جائے، جان دینے کا حکم آ جائے، تقاضا آ جائے، تو پھر انسان پس و پیش نہ کرے، مسلمان پس و پیش نہ کرے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی نا تو پھر یہ بھی ساتھ ساتھ خیال آیا لیکن یہ ہوگا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کا حل یہ سمجھایا کہ اگر یہ کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ نماز میں یہ اللہ پاک نے خاصیت رکھی ہے کہ نماز، اگر نماز ہو تو پھر انسان کبھی بھی اللہ کے حکم پہ پس و پیش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک کا مطلب ہے، بے شک کا مطلب یہ ہے کہ بات ایسی ہے جو اگلے کو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہنے والا کہہ رہا ہے وہ ایسی بات ہے کہ جو اگلے کو فوراً سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے پہلے اس کو اس بات کا یقین دلاؤ کہ جو بات کہہ رہا ہوں اس میں تم شک و شبہ نہ کرو، یہ بات بالکل پکی ہے۔ اس لیے عربی زبان میں لفظ ان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ، مسلمان کبھی شک نہ کرنا جو آگے بات آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، اس میں شک نہ کرنا، بس جو کہہ رہا ہوں نا اس کو مان لو، اس کو یقین کر لو۔ وہ بات کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کیا کرتی ہے؟ تنہا، روک دیتی ہے، منع نہیں کرتی۔ منع، ایک آدمی منع کرے اگلا منع ہو ہی رہا۔ بھائی یہ جو مجمع ہے، مثال کے طور پہ بھائی یہ جو مجمع ہے یہ تھوڑا سا اس طرف ہو جائے، یہ جگہ خالی کر لے، کچھ اٹھے کچھ نہیں اٹھے، بھائی راستے میں کھڑے نہ ہو، یہ کہہ دیا۔ اب کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی ہٹ گیا، کوئی بھی کھڑا ہوا ہے، منع تو کیا، بعضوں نے مانا بعضوں نے نہیں مانا، یہ ہے منع کرنا۔ ایک ہے روک دینا، کیا مطلب؟ دیوار کھڑی کر دی، ادھر نہیں جانا، اب راستہ ہی نہیں، کیسے جائے گا؟ اس کو روک دینا، بیریئر لگا دیتے ہیں، یہاں سے نہیں گزرنا، اب بیریئر لگے ہوئے کیسے گزرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز منع نہیں کرتی، روک دیتی ہے۔ جیسے بریک پہ پاؤں آ گیا، نماز جب نماز ہو، نماز جب کامل ہو، نماز جب قائم ہو، نماز جب صحیح ہو تو وہ کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا، ایسے جیسے اس شخص کے بریک پہ پاؤں رکھ دیتی ہے، تنہا، یہیں رک جا۔ کس چیز سے؟ فحشاء، بد نظری سے، بے حیائی سے، بدکاری سے، زنا سے اور اس قسم کے دوسرے گندے کاموں سے روک دیتی ہے۔ والمنکر، اور صرف بے حیائی اور زنا اور بد نظری سے نہیں بلکہ ہر برائی سے روک دیتی ہے۔
یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. نماز میں ایسی خاصیت ہے، نماز میں اتنی تاثیر ہے کہ نماز بے حیائی چھڑا دیتی ہے. تنہا کا مطلب اب اگر مزید واضح کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بد نظری چھڑا دیتی ہے، زنا چھڑا دیتی ہے، برے خیالات چھڑا دیتی ہے، برائی کی طرف میلان ختم کر دیتی ہے اور ہر گناہ چھڑا دیتی ہے نماز، اگر نماز ہو تو. اس لیے اگر ہم نماز، یہ سارا مجمع اور دور دراز سننے والا ساری دنیا اگر اپنی نماز 5 وقت کی نماز کو ٹھیک کر لے تو اللہ پاک کے نام پہ جان دینے کا جذبہ ان میں آ سکتا ہے. اللہ کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑنے کی قوت ان کے اندر اور ہمت ان کے اندر آ سکتی ہے. 5 نمازیں پڑھنی. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اذان سنی سیدھے مسجد. 1 نمبر بن بلائے آ جاؤ. 2 نمبر بلانے پہ تو آ ہی جاؤ. اور آخری درجہ کہ اتنا تو پہلے آ جاؤ نا کہ جب جس کام کے لیے، جس ڈیوٹی کے لیے بلایا جا رہا ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے تو پہنچ جاؤ نا. یعنی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ آ کے نماز پڑھیں. یہ تیسرا درجہ. اس کے بعد سب غفلتیں سستیاں ہیں. اس کے بعد سب غفلت ہے، سستی ہے، بے اہمیتی ہے، اللہ پاک کی عظمت کے دل میں نہ ہونے کی دلیل ہے. اللہ پاک کی ہیبت اور اللہ پاک کی عظمت کے دل میں نہ ہونے کی وجہ سے. نمازیوں کے، کامل نمازیوں کے یہ 3 درجے ہیں. بن بلائے آنے والے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے 20 برس نماز ایسے پڑھی کہ اذان سے پہلے موجود تھے. 40 برس نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، 40 برس نماز اس طرح سے پڑھی کہ اذان کے بعد موجود تھے. اور کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. 40 سال میں کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. تو یہ پہلا کام کریں گے. اذان سن کے چل پڑو اور یہ یقین کرو کہ جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، پیچھے کام کاج چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ خراب نہیں ہوگا یار. اللہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں نا آپ، تو اللہ آپ کے کام کو کیسے خراب کر دے گا؟ ایک کام. دوسرا کام، نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. نماز کیسے پڑھیں؟ کیا مطلب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا؟ ہر آیت کو دوسری آیت سے الگ کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسے نہیں. یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا کلام ایسے پڑھتے ہیں؟ اللہ کا کلام ایسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اپنی نماز پڑھ رہا ہوں نا. امام تو ویسے ہی بنا بنا کے پڑھتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو سنانا ہوتا ہے نا، اس لیے بنا بنا کے پڑھتا ہے. لیکن اپنی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں 140 کی اسپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ ہر آیت کو آیت سے الگ کرنا ہے بس. اور تو کچھ بھی نہیں کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ یاسین پڑھیں، دوسری میں سورہ ملک پڑھیں، تیسری میں سورہ دہر پڑھیں اور چوتھی میں کم از کم امید سارون پڑھیں. یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں. علم تر ہی پڑھو، ارے تلذی ہی پڑھو، انا تینا ہی پڑھو، لیکن ہر آیت کو آیت سے جدا کریں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الگ الگ. یہ ہے نماز کو ٹھہر ٹھہر. سبحان ربی العظیم ایک سانس میں نہ پڑھیں. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان اللہ.
ایسے نہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سوچیں تو صحیح آپ کیا کہہ رہے ہیں، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے، کوئی عیب نہیں اس میں، میرے رب میں کوئی عیب نہیں ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے۔ آپ کسی کی تعریف کریں، قاری صاحب نے قرآن اچھا پڑھا، آپ نے کہا قاری صاحب نے بڑا اچھا پڑھا، 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 تعریف ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے بھائی؟ میں نے 4 دفعہ کہا قاری صاحب نے بڑا اچھا پڑھا، قاری صاحب نے بڑا اچھا پڑھا، یہ تعریف ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، ایک ہی دفعہ پڑھا، ایک ہی دفعہ کہا میں نے، لیکن تعریف ہو گئی نا۔ اس کا خیال کریں، نماز کو ٹھہر ٹھہر کے بنا بنا کے پڑھیں۔ کیا مطلب؟ ہر آیت کو آیت سے جدا کریں، ہر تسبیح کو تسبیح سے جدا کریں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، ایک ربنا لک الحمد، دو کٹھے نہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ایسے نہیں، الگ الگ۔ اس کو کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ بھائی ہر بات کو بات سے جدا کریں گے تو سمجھ میں آئے گی نا بات۔ ایک آدمی میرے پاس آیا مثلا، میں نے کہا کہ آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا آپ مجھے بیعت بھی کر لیں، ذکر بھی بتا دیں، دعا بھی دے دیں، اور یہ بھی کر لیں اور وہ بھی کر لیں، ایک سانس میں۔ میں کہوں گا بھی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ دماغ تو صحیح ہے آپ کا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور اگر وہ آئے کہ جی میں بیعت ہونے آیا ہوں، آپ مجھے بیعت کر لیں، پریشان بھی ہوں، تھوڑی سی دعا بھی دے دیں، کوئی عمل بھی بتا دیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہر بات الگ الگ ہو رہی ہے، بیعت بھی ہونا ہے، ذکر بھی بتا دیں، اور دعا بھی دے دیں، اور مسئلے بھی ہیں، اور پریشانی بھی ہے، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، ایک ہی سانس میں سب کچھ۔ بس یہ ہے نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ہر آیت کو آیت سے الگ کریں۔ کتنے کام ہو گئے؟ کتنے کام ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ تیسرا کام، نماز میں جہاں نظر رکھنے کو کہا گیا ہے وہاں سے نظر بالکل نہ ہٹائیں۔ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ٹھکی ہوئی ہو۔ جب رکوع میں جائیں تو آپ کی نظر دونوں پاؤں کے درمیان ٹھکی ہوئی ہو۔ جب آپ اتحیات میں بیٹھیں تو آپ کی نظر گود میں ٹھکی ہوئی ہو، ہلے نہیں آپ کی نظر۔ جتنے نوجوانوں کی نگاہیں قابو میں نہیں آتی وہ اس نسخے پہ عمل کر لیں، اگر ان کی بد نگاہی کا مرض اس سے نکل نہ جائے تو جو کہنا ہو کہنا۔ نماز میں نظر قیام کے دوران سجدے کی جگہ پہ ٹکا کے رکھیں، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان ٹکا کے رکھیں، اور اتحیات میں تشہد میں گود کے اندر جما کے رکھیں، ہلائیں نہیں، آگے پیچھے نہ کریں، اس کی مشق کریں۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہو گئے۔ یہ آپ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اپنی محبت بھی دے گا، نماز میں لطف بھی آئے گا۔ جب انسان کسی چیز کے لیے قربانی کرتا ہے نا تو اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم نماز کے لیے قربانی کرتے نہیں، ہم کہتے ہیں سارے کام پورے کر کے پھر پڑھیں گے نماز، اس کا مطلب ہے نماز ہے آخری درجہ۔ اگر ہم سارے کام چھوڑ چھاڑ کے نماز پڑھیں گے تو یہ نماز کے لیے قربانی بنے گی، جب نماز کے لیے قربانی کریں گے تو نماز کی حقیقت حاصل ہوگی۔ اور چوتھی بات، جب ہم نماز میں کھڑے ہوں اس بات کی کوشش کریں کہ یہ خیال رہے، یہ تصور رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور جو پڑھ رہا ہوں سن رہا ہے۔
اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ. آپ سچ جانیں آپ یہ شروع کریں گے، آپ کے اندر اللہ پاک کے نام پہ قربانیاں کرنے، اللہ کے نام پہ دنیا کو ٹھوکر مارنے، اللہ کے نام پہ دنیا سے منہ موڑنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور جو بد نظری میں مبتلا ہیں اللہ ان کو نجات دے دے گا اس سے. اور جن جن گناہوں میں مبتلا ہیں سب گناہ چھوٹ جائیں گے ایسی نماز پڑھنے کی برکت سے. تو ایسی نماز خود بھی پڑھنی ہے، عورتوں کو بھی اس پہ لانا ہے. عورتوں کی نماز مردوں کی بنسبت زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، چونکہ ان کی زبان ہلکی ہوتی ہے تو وہ اتنا تیز پڑھتی ہیں کہ بس ابھی ہم ادھر دیکھتے ہیں اور پیچھے 2 رکعت سے وہ فارغ ہو چکی ہوتی ہے. اپنی عورتوں کو یہ سمجھائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور نماز کے لیے کیا کرنا ہے. اذان ہو مصلی بچھا دیں، اذان ہو چڑھی ہوئی چائے اتار دیں، بعد میں پک جائے گی، بعد میں پی جائے گی. پہلے بلاوا آ گیا ہے بادشاہ کا، وضو کریں، اللہ کو دکھائیں یا اللہ سر تو درد سے پھٹ رہا تھا، چائے رکھی تھی ابھی پینی تھی لیکن تیرا بلاوا آ گیا ہے، چھوڑ کے آ گئی ہوں، اس لیے کہ اصل شافی تو ہے. بچہ رو رہا ہے لیکن تیرا بلاوا آ گیا ہے، میں کیا کروں، میں اپنے بچے کا رونا گوارا کر لیتی ہوں، پہلے تجھے سجدہ کروں گی پھر بچے کو خاموش کروں گی. مہمان آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں لیکن تیرا بلاوا آ گیا ہے، مہمان بعد میں پہلے تو ہے. اپنے گھر والوں کو سمجھائیں اور ٹھہر کے نماز، اور نظر کہاں رکھنی ہے اور دل میں کیا دھیان رکھنا ہے. تو اب آپ میں سے بلانے سے پہلے کون کون آ جایا کریں گے اللہ کے گھر میں؟ ماشاءاللہ، اللہ مجھے بھی بنا دے ایسا. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. ایسا اللہ ہمیں بنا دے. بہت آسان تشکیل ہے یہ، بس یہ ہمیں کرنا ہے. آسان ہے مشکل ہے؟ منزل سامنے رہے، پہنچنا کہاں ہے. لیکن ابھی ہم الف ب ت والے طلبہ ہیں. یہاں سے ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ.
ایک صحابی نے آ کے کہا جنگ کا میدان ہے کہ رسول اللہ میں تو ہوں کالا آدمی، رنگ کا کالا ہوں، قریش خوبصورت تھے، قریش خوبصورت تھے، عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت جو قبیلہ ہے وہ قریش ہے، پھر قریش میں بھی سب سے زیادہ خوبصورت بنو ہاشم ہے، یعنی اہل بیت ہیں۔ تو کہنے لگا میں تو کالا سا آدمی ہوں، شیدی ہوں، میں ہمارے یہاں سندھی میں کالے کو شیدی کہتے ہیں، میں تو شیدی آدمی ہوں، رجل اسود، میں تو شیدی ہوں، قبیح الصورہ، بدصورت بھی ہوں، بعض لوگوں کی آنکھیں چھوٹی، ناک بیٹھی ہوئی، ہونٹ موٹے، تو کالا بھی ہوں بدصورت بھی ہوں، لا مال لی، اور غریب بھی اتنا ہوں کہ ایک دمڑی بھی میرے پاس نہیں، ایک روپیہ بھی نہیں میرے پاس، ایک درہم بھی میرے پاس نہیں ہے، اتنا غریب ہوں، لیکن اگر میں اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کروں تو مجھے بھی کچھ ملے گا۔ دیہاتی آدمی، سیدھا آدمی، اسے سمجھا شاید یہ بھی کوئی شرائط ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، جنت ملے گی، جنت میں ساتھ ہوں گے۔ کہنے لگا اچھا، بس اتنا جذبہ چڑھا، تلوار کو لیا، مجمع میں گھسا اور شہید ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، آپ آگے بڑھے، ان کے سر کو اٹھا کے گود میں رکھ لیا اور اس کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا تو کہتا تھا میں کالا ہوں، قد بید اللہ وجہک، اللہ نے تیرا چہرہ سفید کر دیا۔ تو کہتا تھا میں بدصورت ہوں، لقد حسن اللہ وجہک، اللہ نے تجھے حسین کر دیا۔ اور تو کہتا تھا میں غریب ہوں، اللہ پاک نے تیرا مال بھی بڑھا دیا، تجھے جنت کا مالک بنا دیا۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور آپ نے فرمایا لقد رأیت اثنتین من الحور العین تتنازعان فی جبتہ، میں نے دیکھا کہ جب اسے قبر میں ہم اتار رہے تھے، دو جنت کی حوریں اس کے جبے سے لپٹ کے آپس میں لڑ رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی مجھے اس کے ساتھ قبر میں رہنے دو، دوسری کہہ رہی تھی مجھے اس کے ساتھ قبر میں رہنے دو۔ صحابہ کے لیے اتنا آسان تھا جان دینا، تو اس لیے منزل سامنے رہے اور اس کی مشق یہاں سے کرنی ہے، بلانے سے پہلے مسجد میں آنا ہے، ورنہ بلانے پہ تو آ ہی جانا ہے۔ اور اگر نماز کے شروع ہونے سے پہلے نہ پہنچے تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ سے اہم کوئی اور ہے۔ یہ جتنا دیندار طبقہ ہے نا، یہ مرض ان میں آ گیا ہے، فجر میں سستی کرتے ہیں، جماعت میں سستی کرتے ہیں، کہتے ہیں پڑھ لیں گے، اپنی جماعت کر لیں گے، بھائی اپنی جماعت کر لیں گے، چلو جی۔ اور یہ وجہ ہے تنزل کی، یہاں سے یہاں بگاڑ آتا ہے، اس کے بعد پھر ساری چیزوں میں بگاڑ، پھر نگاہیں ناپاک ہو جاتی ہیں، زبان بے لگام ہو جاتی ہے، اور مراقبے کی توفیق نہیں ہوتی، تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، نیک مجالس میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کے راستے میں نکلنے کو دل، یہ ساری بیماریاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب شیطان کسی کو نماز میں سستی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو گمراہ کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ میرے کام کا آدمی ہے، نماز میں سستی کر رہا ہے، اس کا مطلب میرے کام کا ہے، اس کا مطلب ہے میرے کام کا ہے۔ شیطان کو ضرورت ہو جاتی ہے کہ یہ تو میرے کام کا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے جاہل صوفیوں میں نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، فرائض میں وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ بہت سے سالکین
بھائی مراقبہ ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی ناغہ نہیں ہے، لیکن تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں، جماعت کا اہتمام نہیں، پہلی صف کا اہتمام نہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو یعلمون ما فی الصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف میں کیا انعام ملے گا تو لوگ اس کے لیے قتل و قتال کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلی صف کے لیے۔ اور ابھی تو ایسی بے رغبتی، ایسی بے دلی ہے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو جائے تو ہر ایک کہتا ہے آپ آگے چلے جائیں، آپ آگے چلے جائیں۔ حضور فرما رہے ہیں پتہ چل رہا ہے تو قتل و قتال شروع ہو جائے، اور یہ ایسے بے دل اور بے رغبت ہم بن گئے ہیں کہ آپ آگے چلے جائیں، آپ آگے چلے جائیں۔ اگلی صف میں جگہ خالی ہو جائے تو دوسرے کو آگے بڑھانا مکروہ ہے، خود پیچھے رہنا، دوسرے کو آگے بڑھانا یہ مکروہ ہے، نامناسب ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اجر کی ضرورت ہے، مجھے تو ضرورت ہی نہیں، تو وہی اس کی کوشش کریں گے نا، اس پہ آئیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، کارگزاری سنایا کریں۔ جب ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے نا، جب ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے اور پھر اس نے کہہ تو دی، اگر وہ ہے کرائے کا خطیب تو وہ تو سنا کے چلا جائے گا، اس کو اس کی پرواہ نہیں رہے گی کہ اس نے کیا کہ نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو صرف اللہ کے لیے، آپ کی خیر خواہی میں، آپ کی محبت میں، دل کے درد کے ساتھ آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس کی تشویش رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں اس پہ آئے کہ نہیں آئے، پتہ نہیں یہ بات زندہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں اس بات کا کوئی اثر ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی تشویش رہتی ہے۔ اور جب کہنے والا اپنی پوری قوت اس پہ خرچ کر دے اور پورے درد کے ساتھ بات رکھے، لیکن آگے سے کوئی انکم ہی نہ آئے، آگے سے کوئی رزلٹ ہی نہ آئے، تو پھر اس پر اس کے جذبات میں کمی آ جاتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ مایوس ہوتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اس سے۔ اچھا، بعض ساتھی سناتے ہیں، لیکن کیا سناتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ آج تو عجیب بیان کیا، ماشاءاللہ آج تو بالکل دل کے دروازے کھول کے رکھ دیے۔ تو میں فوراً ان سے کہتا ہوں یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ میری تباہی چاہتے ہیں، میری بربادی چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ان باتوں سے میرے دل میں بڑائی آ گئی تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، مردود ہو جاؤں گا، اللہ کی نظروں میں مردود ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کسی کی تعریف کی، ایک آدمی نے کسی کی تعریف کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرت الرجل اقرک اللہ، اللہ تجھے تباہ کرے، تو نے تو اس کو تباہ کر دیا، اللہ تجھے ذبح کرے، تو نے تو اس کو ذبح کر دیا۔ تعریفی بول اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ تعریف کس کی ہو رہی تھی؟ صحابی کی۔ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ صحابی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں اقرت الرجل اقرک اللہ، اللہ تجھے ذبح کرے، تو نے تو اسے ذبح کر دیا۔ بات سے بات نکلتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کے حضرت کی تعریف کرنے لگ گیا، تعریف کر رہا ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب ابھی بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو وہ آئے اور آ کے ایک پڑیا سامنے رکھ کے چلے گئے، پڑیا سامنے رکھ کے چلے گئے، چھوٹا بچہ پڑیا رکھ کے چلا گیا۔ مولانا نے اس کو کھولا، اس میں مٹی تھی، اس میں کیا تھی؟ مٹی تھی۔ تو یہ جو مٹی لا کے رکھی نا مولانا یوسف صاحب نے، چھوٹے بچے نے، اس کے دو مطلب تھے۔ ایک مطلب یہ تھا، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ ایک تو مطلب یہ تھا کہ اب یہ تعریف کر رہا ہے، اب یہ مٹی پیش کر رہا ہوں میں، اس کے منہ میں ڈالیں،
اس کے منہ میں مارے مٹی. ایک مطلب یہ تھا کہ یہ چاہے آپ کی کتنی تعریف کریں لیکن ہیں آپ یہ، ہیں آپ کیا؟ مٹی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی سے بنایا، مٹی میں لوٹاؤں گا، مٹی سے اٹھاؤں گا، مٹی ہے. تو اس لیے کارگزاری سنانی ہے کہ اب ویسی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں یا کہ نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.